کہ آئیں اور اپنی اس خدمت کو سر انجام دیں، اور خداوند سے التجا کرتی ہوں کہ خداوند آپ کا زور بازو بن کر اپنا ڈر اور اپنا خوف اور اپنے دبدبا میں آپ کو رکھ کر اپنی اس خوبصورت خدمت کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔ ویلکم میم علیہ۔ Praise the Lord. Thank you, Kyria. خداوند آپ کو بہت برکت دے. And thank you, Sister Summer. آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہوں اور اپنے لیے بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہوں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے زندہ باب برکت و جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان ملیحہ کی طرف سے آپ سب کو شالوم. خداوند کا شکر کرتے ہیں. آج خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم جو بات سیکھیں گے وہ شکر گزاری کے بارے میں ہے. اور میں اپنے آپ کو خدا پاک کے تابع کرتے ہوئے خداوند کا زندہ پاک کلام آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے شکر گزاری کے بارے میں سیکھیں گے. اور کلام کہتا ہے زبور 50 اور اس کی ورس 23 میں لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. ہاللیلویہ. اٹ مینس کہ ہم جب شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، ہم خداوند کے نام کی تمجید کرتے ہیں. خداوند نے ہمیں اسی لیے خلق کیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور آج جب پرستش ہو رہی تھی تو کافی زبور گائے گئے جس میں شکر گزاری کا ورڈ بہت زیادہ پرومیننٹ تھا. اور سسٹر نے دعا بھی کی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح عبادت کے آغاز میں خداوند کی شکر گزاری بھرپور طریقے سے کی، کیونکہ خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں اور ہر ایک حالت میں ہم اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ خداوند کی نظر میں نہایت ہی پسندیدہ بات ہے. پریز دی لارڈ. اور کلام کہتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. خدا کی نجات یعنی وہ تحفہ جو خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند اپنے لوگوں کو جو رائچسنس کو پہنتے ہیں، یسوع مسیح کو ریسیو کرتے ہیں اور جو راستے سے چلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرتے ہیں، خداوند یہوہ پاک خدا کہتا ہے کہ میں اسے اپنی نجات دکھاؤں گا. اور وہ نجات ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں کچھ تو شاید اٹس کاؤنٹ لیس. ہم کچھ بھی کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ہر لمحہ، ایوری سنگل سیکنڈ، ہماری سانسیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی، ہمارا لائف سٹائل، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، دنیاوی نعمتیں یا روحانی برکتیں جو بھی خداوند نے ہمیں دیا ہے، وہ سب کچھ ہم خداوند کے تابع کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند کا کلام زبور 92 میں بھی کہتا ہے کہ کیا ہی بھلا ہے کہ خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. یعنی دن رات خداوند کی وفاداری، خداوند کی شفقت، اس کی محبت، کہ اس کی پریزنس ہمیں ہمیشہ آگے پیچھے سے گھیرے رکھتی ہے. اور اس کا فضل جو ہم پہ ہوا ہے وہ ہمیں بھرپور طریقے سے خداوند کی شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے. ہاللیلویہ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی مسنگ چیز ہے تو وہ شکر گزاری ہی ہے. موسٹ آف دا پیپل آر آلویز کمپلیننگ. ان کی زندگی میں کمپلینس بہت ہیں. اگر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ خدا پر سوال اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے راست باز ہیں، ہم بہت اچھے سے چلتے ہیں، ہم بہت اچھے سے رہتے ہیں، تو ہم پہ یہ کیوں پرابلم آ گئی. اپنے آپ کو جج کرتے ہیں اور خداوند کے کلام کی باتوں پر غور نہیں کرتے کہ خداوند کا کلام ہمیشہ آپ کو اس کی حضوری میں شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے. ہم اپنی کمپلینس کی وجہ سے کئی بار، بلکہ موسٹ پروبیبلی یہ فیکٹ ہے کہ انسان اپنی بلیسنگ کو کھو دیتا ہے. اس کی بلیسنگ جو اس کو بہت جلدی ملنے والی ہوتی ہے، کئی بار اس کے بڑبڑانے کے سبب سے اور اس کی زندگی میں نا شکر گزاری کی وجہ سے وہ اپنی برکتوں کو ڈیلے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اینڈ کئی بار وہ بالکل ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے. جیسے آپ دیکھیں کہ جو نا شکر گزاری ہے، شکر گزار نہ ہونا خدا کی حضوری میں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ابلیس کی طرف سے ہے. اور اگر لوسیفر کا بیہیویئر دیکھیں تو اس کا بیہیویئر کیسا تھا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی شکر گزار نہیں تھا. خدا نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا، خدا نے اس کو ہر ایک بیوٹی سے بھرا، وہ بہت پریشس سٹون سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے اندر طرح طرح کے ساز تھے، میوزک بجتے تھے جب وہ واک کرتا تھا.
مگر اس کے اندر اتنا پرائڈ تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی میں بھی نہ خوش تھا، اور اس نے چاہا کہ میں خدا کے لیے اس کی ہم نہ کروں اور میں اس کو جلال نہ دوں، بلکہ میں خود خدا کی جگہ لے لوں اور میں خود خدا بن جاؤں، اور وہ برکت جو خدا نے اس کو دی اور جس پوزیشن پہ اس کو رکھا، اس سے بہتر اپنے آپ کو جاننے کی کوشش میں اس نے اس مقام سے ایسا گرا کہ دوبارہ کبھی اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب کبھی زندگی میں سیلف پرائڈ آ جائے، یا جب کبھی زندگی میں ہم اپنے آپ کو بہت رائچس سمجھنا شروع ہو جائیں، یا دوسرے لوگوں سے خود کو بہتر سمجھنا شروع ہو جائیں، اسپرچولی بھی ایون کئی بار کلام شیئر کرتے ہوئے بھی لوگ بہت اسپرچل پرائڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا، یا کویسچن بیسڈ ایسی ڈسٹرکشن کریٹ کر دیتے ہیں جس کے سبب سے خدا کا روح بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے نہیں، یہ اس لوسیفر کی طرف سے، اس ابلیس کی طرف سے انسان کی زندگی میں انٹر ہوتی ہیں، تاکہ خدا کی شکر گزاری ہماری لائف میں کبھی بھی قائم نہ رہے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اپروچ دیا ہے نا، کہ ہم اس کے پاک تخت کے سامنے جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم اپنے خداوند کی پاک حضوری میں چلے جاتے ہیں، اور ہم اس سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے زبور 100 میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کلام کہتا ہے ورس 4 میں لکھا ہے، سامز 100 اور اس کی ورس 4 اور 5 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ خدا کے پاک تخت کے سامنے جانے کے لیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ملے، خداوند آپ کی دعا کا جواب آپ کو دے، اور یہ ایک فرسٹ کی ہے، یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے خداوند کے پاک تخت کو اپروچ کرنے کا۔ کلام کہتا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، خداوند کی بھلائی بھلی ہے، اس میں آپ کی اور میری کوئی قابلیت نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہمیں یہ بہت بڑا ظرف دیا ہے، یہ بہت بڑی اس نے ہم پہ احسان کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، کہ ہم اس کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں۔ اور انٹر اس طرح نہیں ہونا کہ ہمارے اندر بہت سی کمپلینس ہوں، یا ہماری پرسنل جو ہماری ڈیزائرز ہیں اس دنیا میں، کہ ہمیں فائنینشیل بریک تھرو مل جائے، ہمیں اچھی ہیلتھ مل جائے، یا ہمارے بچے سکسیسفل ہو جائیں، یا ہماری زندگی میں جو بھی انسان کی دنیاوی نیڈز ہیں اس کو لے کر ہم نے انٹر نہیں ہونا، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے۔ اٹ مینس کہ جس حال میں، جس سچویشن میں، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ خداوند کے پھاٹکوں میں جب انٹر ہونا ہے تو صرف ہماری زبان پہ شکر گزاری ہو، ہم کہیں تھینک یو خداوند۔ اور سب سے بڑا شکر تو یہ ہے کہ ہم اس کے پاک تخت کے سامنے ہیں، اور جس کے پاس خدا ہے اسے کس بات کی کمی ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے، اینڈ آئی تھنک کہ اس کے پاس شکر گزاری کے سوا اور کچھ خدا سے کہنے کے لیے ہے بھی نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور آگے اس کا بہت بڑا اور گریٹ پرومس جو اس بات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، اور اس بات کا وہ آپ کو ایک پروف دیتا ہے کہ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اٹ مینس کہ اگین کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اب ہم خدا سے مانگیں، کیونکہ اس کی وفاداری آپ کی جنریشنز تک قائم رہتی ہے، انلیس کہ آپ اس کی شریعت میں قائم ہیں، آپ اس کے کلام کی باتوں میں قائم ہیں، اور وہی کلام کا بیج آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی آپ نے بویا ہے، تو خدا کی وفاداری ہمیشہ پشت در پشت اس کی وفاداری قائم رہتی ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اینڈ اٹ آل بگنس ود اونلی تھینکس گیونگ۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند کی پاک حضوری میں جب بھی جاتے ہیں تو شکر گزاری کے ساتھ، بہت زیادہ شکر گزاری کے ساتھ، اور پھر آپ کبھی اس بات کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں اور خدا کا شکر کرنا شروع کریں، تو شاید آپ جس بات کے لیے خدا کی حضوری میں آئے ہوں گے، یا آپ نے کوئی درخواست بھی رکھنی ہوگی، تو شاید وہ بھی آپ بھول جائیں، کیونکہ
خدا کی شکر گزاری ہماری زندگی میں بہت بڑی ہے. ہاللویا. آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سب مل کے دیکھتے ہیں فلپیو اس کا 4 باب اور اس کی ورس 5 سے آنورڈز پڑھیں گے. کلام کہتا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں. جو بھی درخواستیں دعائیں ہماری منتیں اور جو بھی ہمارے ڈیزائرز ہیں سب کچھ خداوند کی حضوری میں پہلے شکر گزاری اور اس کے بعد جب ہم اس کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں اور اس میں مسرور رہتے ہیں تو خداوند اپنے آپ ہماری دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے. اینڈ دس از دا کانفیڈینس وی ہیو ان جیزس کہ جو کچھ بھی ہم خدا باپ سے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے. اور یہ وہ کانفیڈینس ہے ہمیں جو ہمیں آلریڈی یہ بات پتہ ہے کہ خداوند ہمیں عطا کرے گا. اور جو بھی درخواستیں ہم رکھتے ہیں خداوند کی پاک مرضی کے مطابق خداوند ہمیں وہ عطا کرتا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. بائبل مقدس میں ہمیں ایک بہت زبردست اگزامپل ملتی ہے شکر گزاری کے حوالے سے. اگر ہم اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور اگر ہم اس کو اپنی پریکٹس میں لے کر آ جائیں تو خداوند ضرور ہماری لائف میں بڑے بڑے کام کرے گا. اور ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ ہم صرف اپنے یسوع سے سیکھتے ہیں کیونکہ یسوع ہمارا رول ماڈل ہے. یسوع اسی لیے اترا تھا تاکہ وہ آپ کو اور مجھے سکھائے، تاکہ وہ آپ کو اور مجھے اس دنیا میں رہ کر ایک روحانی طور پر اور راست بازی کے ساتھ واک کرنے کی ٹیچنگ دینے کے لیے وہ ہمیں آیا تھا. اور اس نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. وہ ایک رائٹسنس کے ساتھ اس نے زمین پہ واک کی. اور یہ وہی دنیا ہے، یہ وہی زمین ہے جس پہ آپ اور میں بھی آج واک کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو واک لائک ہم. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی لائک جیزس. اگر ہم چاہیں گے اور خداوند کو موقع دیں گے اپنی زندگی میں کام کرنے کا شکر گزاری کر کے تو خداوند ضرور ہماری لائف میں بھی بڑے بڑے کام کرے گا. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 11 باب اور لازر کی سٹوری جو ہے وہ آپ سب بڑے اچھے سے ہم جانتے ہیں کہ لازر کی کیا سٹوری تھی اور یسوع مسیح اور اس کا کیسا خوبصورت ریلیشن شپ تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لازر جب مر گیا تو وہ 4 دن کا مردہ قبر میں تھا. اور 4 دن کے مردے کی حالت کیسی ہو جاتی ہے کہ اس کی بہن خود کہنے لگی کہ اے یسوع اب تو اس کے اندر سے بدبو بھی آتی ہوگی. مگر خداوند نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. اور وہ ایمان لے کر آ گئی. ایمان اور شکر گزاری اور خداوند کے دعا کا جواب، یہاں پر تینوں چیزیں ہمیں ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 11 باب اور اس کی ورس 40 سے آنورڈز پڑھوں گی. کلام کہتا ہے یسوع نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. پھر خدا نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا سن لی ہے. آمین. اور کیا ہماری لائف میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے آگے اپنی بہت بڑی کوئی ڈیمانڈ رکھنا چاہتے ہوں اور ہم اپنے لیے کوئی بہت بڑا ایک اسپرچل بریک تھرو، ایک ہماری ڈیزائر کہ خداوند ہماری لائف سے اپنے نام کو جلال دے، اپنے نام کو آنر کرے. اب بات ساری یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم جب دعا کریں تو خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں. خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر وہ کام، ہر وہ کلام، ہر وہ ہمارا ایکشن، ہر ہماری واک، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا جیسا بھی ریلیشن شپ جہاں بھی ہم بنائیں، ہر ایک ایریا میں خدا کا نام جلال پائے. خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک وہ بات جو بائبل مقدس میں لکھی ہے اور ہر ایک وہ بات جو ہماری زندگی سے خدا کے نام کو گلوریفائی کرے، اٹ مینس کہ
خداوند اس دعا کو ہماری لائف میں کبھی رد نہیں کرتا. اور یہاں پر جو انسیڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو دعا کی اس سے سارا عزت اور سارا جلال یہوہ پاک خدا کے نام کو ملتا ہے. اور خداوند نے آپ کو اور مجھے بھی اس زمین پہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں. سو جو کام بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، ہمیشہ اس بات میں یہ ضرور دھیان رکھیں کیا اس کام کو کرنے سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، کیا اس کام کو کرنے سے ہم خدا کے کلام کے اگینسٹ تو نہیں جا رہے، یا ہم اپنی دعائیں یا مناجاتیں بھی اس کے سامنے رکھیں تو بھی ہم سوچیں کہ کیا ان کاموں سے، ان دعاؤں سے اور جو بھی ہم مانگتے ہیں خدا سے، اس سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا اس میں صرف ہمارا کوئی سیلفش ڈیزائر ہے، یا اس میں صرف ہماری کوئی اپنی چاہت ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں پورا کرے. سو دیر از اے بگ ڈفرنس. تو خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے جب بھی ہم خداوند سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہمیشہ عطا کرتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ ہمارا پرپس اس زمین پہ یہی ہے، اور یسوع نے یہاں پر کر کے دکھایا. یسوع نے اس 4 دن کے مردے کو، جس میں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بہت بدبو آتی ہوگی اور اس کی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ زندہ بھی ہو سکتا ہو، اور کیونکہ یہ ایک لاجیکل بات تھی کہ وہ کس طرح زندہ ہو سکتا تھا، مگر یسوع مسیح نے جب خداوند کے آگے یہ درخواست، یسوع مسیح نے خداوند یہوہ پاک خدا کے سامنے جب یہ درخواست رکھی تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، کوئی جیسے ہم بیگنگ کرتے ہیں کہ خداوند ہماری دعا سن لے، اور ایک ہی بات کو کئی بار میں دیکھتی ہوں لوگ اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ شاید سوچتے ہیں کہ ہمارا خداوند شاید سنتا نہیں ہے، یا ہمارے خدا کا کان بھاری ہو گیا ہے، یا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا جو وہ سنتا نہیں، یا ایک پریئر گروپ میں کوئی اور خدا ہے اور دوسرے پریئر گروپ میں کوئی اور خدا ہے، اور خدا اس بندے کی نہیں سنتا تو دوسرے کی سنے گا. کیا خدا نے آپ کو اس پوزیشن پہ نہیں کھڑا کیا جس اتھارٹی میں خداوند یسوع مسیح واک کرتا ہے؟ صرف کہہ ہی دینے سے خداوند ہمارے سب کام کر دیتا ہے. آمین. بشرطے کہ ہم اس کے نام کو جلال دینا چاہتے ہوں. ہاللیلویہ. تو خداوند ہمارے دل کی ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے. یسوع مسیح نے یہاں پر خدا باپ کا شکر کیا. ایون میریکل ابھی ہیپن نہیں ہوا تھا، ابھی وہ مردہ زندہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر اس نے پہلے سے ہی شکر گزاری کر دی، اور اس نے کہا، اپنے کانفیڈنس کو باپ کے سامنے ظاہر کیا. کہتا ہے، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. ہاللیلویہ. تو جب بھی ہم خداوند کی پاک حضوری میں اس سے دعا کریں اور ہم چاہیں کہ خدا ہمیں اپنے نام کے لیے کثرت سے یوز کرے، اور جو اس نے ہمیں بلیسنگز عطا کی ہیں، روحانی برکتیں، اس کو خداوند اس دنیا میں ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے یوز کرے تاکہ اس کا نام گلوریفائی ہو اور اس کی کنگڈم کے لیے ہم یوز ہو سکیں، ہماری خدمت جو ہے فروٹفل ہو، تو ضرور ہمیں اس پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے. بائبل مقدس کہتی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. اب کانفیڈنس کا ایک الگ لیول دکھائی دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو ہمیشہ ہی میری سنتا ہے. مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں، میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر اے لازر نکلا، جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو. ہاللیلویہ. تو یہ بڑا زبردست میریکل ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کے درمیان خداوند کے نام کو، یہوہ پاک خدا کے نام کو اس نے گلوریفائی کیا، خدا کے بیٹے نے. اور آج اس زمین پر آپ کو اور مجھے بھی خدا نے اپنے بیٹے بیٹیاں ہی ٹھہرایا ہے، اور اس سیم اتھارٹی میں وہ چاہتا ہے کہ ہم واک کریں، اس سیم شکر گزاری کے پیٹرن کو ہم اپنائیں، اس کو فالو کریں. اور کانفیڈنس کے اوپر ایک اور کانفیڈنس کا لیول اتنا ہائی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ تو نے میری سن لی، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ تو ہمیشہ ہی میری دعا سنتا ہے. اگین یہ ایک شکر گزاری کا
ایک اور طریقہ کہ خداوند باپ کو وہ کہتا ہے کہ تو ہمیشہ ہی میری سنتا ہے. ایک بہت لونگ سا بیہیویئر ایک بیٹے کا اپنے باپ کی طرف، اور ایک شکر گزاری جو خداوند اس کے لیے بڑا کام کرنے کو تھا. ضروری یہ ہے کہ ہم ضرور خداوند کی پاک حضوری میں اس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں کہ جو کچھ بھی ہم خداوند سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا. ہاللیلویا. بائبل مقدس کہتی ہے کہ فلپیو اس کا 4 باب اور اس کی ورس 8 سے آنورڈز پڑھوں گی. کلام کہتا ہے غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں اور غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں اس پر غور کیا کرو. تو خداوند نے یہاں پر ہمیں ایک بڑی اچھی لسٹ بھی دے دی کہ ایک ایماندار کو جو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور جو خداوند کے اطمینان میں رہتا ہے اور جو خداوند کے سامنے اپنی درخواستیں، دعائیں، منتیں جو ہیں وہ شکر گزاری کے ساتھ اس کے پاک تخت کے سامنے پیش کرتا ہے. کلام کہتا ہے کہ جتنی باتیں بھی اچھی ہیں اور جتنی باتیں نیکی اور تعریف کی ہیں ان سب باتوں پہ غور کرو. جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی، خداوند کا بندہ پولوس یہاں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے جو مجھ سے سیکھی، حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو. تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. آمین. سو دیر از اے کنڈیشن کہ ان سب باتوں پہ جب غور کریں گے، ہمارا دھیان ان سب باتوں پر، یہاں پر جو لسٹ دی ہے فلپینز چیپٹر 4 اور اس کی ورس 8 سے 9 تک، اس کو آپ پڑھیں تو یہاں پر کلام کہتا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر غور و فکر کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی باتوں میں، نہ کہ کسی اور گوسپس میں، نہ کسی کی لیگ پولنگ میں یا کسی کو ڈاؤن فال کرنے کے لیے کسی ایسی نیگیٹو بات میں نہیں، بلکہ خدا کے لوگوں کا دھیان ہمیشہ اچھی باتوں میں ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنے کے لیے یوز ہونا چاہیے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو خدا اطمینان کا چشمہ ہے، یعنی خداوند کا اطمینان، اس کا فضل، اس کا پیس اور اس کی شکر گزاری ہماری لائف میں ہمیشہ پھر قائم رہتی ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں اسی لیے خلق کیا. اور یہ ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے. ایک بلیور کا لائف سٹائل ہے اور یہ ہماری دعا کا بھی ایک سٹائل ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو سبمٹ کریں. اور خداوند ضرور ہماری لائف میں ہر وہ ناممکن کام کو ممکن کرتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی، ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے. ہاللیلویا. تو خداوند سے ہمیشہ ہم ایک سپر نیچرل کو ایکسپیکٹ کریں. خداوند کی پاک حضوری میں ہمیشہ ہم ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند قادر مطلق خدا ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. خداوند کی شکر گزاری، اس کی محبت، اس کی وفاداری ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں قائم رہے. اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. God bless you all. Thank you so much for listening. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی خادمہ کے لیے جس کو خداوند نے آج اپنی پاک خدمت کے لیے استعمال کیا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، آج کی روحانی خوراک کے لیے، جس میں ہم نے سیکھا کہ خداوند کی شکر گزاری کرنا واجب اور مناسب ہے، کیونکہ وہ ہر طرح سے شکر گزاری، حمد اور تعریف اور عزت اور جلال کے لائق ہے. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور میں میم شازیہ حمید، میں سر صابر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ اویلیبل ہیں تو آپ کلام کی شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کیجیے گا. خداوند سے التجا کیجیے گا کہ خداوند اپنی بیٹی کو اپنے کلام کی خدمت میں اور بڑھائے اور اس سے زیادہ استعمال کریں ان کے خاندان کے لیے. خداوند کی حضور دعا میں رہنمائی کیجیے گا کہ خداوند ان کے خاندان کو بھی اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کریں اور زندگی کے تمام راستوں پر ان سب کی حفاظت اور رہنمائی کریں. تمام حاضر جماعت کے لیے بھی شکر گزار کی دعا کیجیے گا کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.